اگر اللہ واقعی قریب ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے تو پھر ہم کیوں اکیلا محسوس کرتے ہیں؟ کیوں ہماری دعائیں جواب کا انتظار کرتی ہیں؟ کیوں ہمارا دل خوش رہتا ہے جب ہم اللہ کہتے ہیں؟ ایک نوجوان نے یہ سب سوال کیے، گھر چھوڑا، جنگل میں جا بیٹھا اور نہ آسمان سے آواز آئی نہ فرشتہ آیا، بس دل میں ایک نور پھوٹا اور وہ سمجھ گیا۔ کیا آپ بھی یہ سننا چاہتے ہیں وہ آواز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک عام سا گاؤں تھا جسے لوگ گاؤں نوشیرہ کہتے تھے۔ پہاڑوں کی گود میں بسا ہوا سرسب و شاداب، یہاں کے لوگ کھیتی باڑی اور چھوٹے موٹے دستکاری کے کاموں میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ سادہ تھے مگر دل کے بہت صاف۔ ان میں سے اکثر نماز روزے کے پابند تھے، تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، مگر زیادہ تر ان کی مذہبی زندگی رسم و رواج اور بزرگوں سے سنی سنائی باتوں پر چلتی تھی۔ ان کے درمیان ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حنیف تھا۔ حنیف کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کی پرورش اس کے چچا نے کی تھی۔ وہ بہت خاموش، سوچنے والا اور تنہائی پسند لڑکا تھا۔ بچپن سے ہی اس کی عادت تھی کہ وہ گاؤں کے تھوڑے فاصلے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چلا جاتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی بادلوں کو گزرتے ہوئے، کبھی پرندوں کی طرح اڑنے کی تمنا کرتا۔ مگر ان لمحات میں اس کی آنکھوں میں ایک تلاش، ایک سوال ہمیشہ موجود رہتا۔ ایک دن جب حنیف تقریباً 20 سال کا تھا، اس کے چچا اسے کھیت کام کرنے لے گئے۔ کام کے دوران چچا نے کہا، حنیف بیٹا، تم بہت خاموش رہتے ہو، کیا سوچتے رہتے ہو؟ تمہاری عمر کے لڑکے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تم ہمیشہ الگ تھلگ کیوں رہتے ہو؟ حنیف نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، چچا جان، میں سوچتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، ہم کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ چچا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو صوفی اور فقیر کیا کرتے ہیں۔ ہم عام لوگ ہیں بیٹا، اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کی بندگی کریں، نیک کام کریں، مر جائیں، پھر آخرت میں اس کا حساب دے کر جنت میں چلے جائیں، بس۔ مگر چچا جان، حنیف نے گہری سانس لی، بندگی؟ یہ بندگی کیا ہے؟ صرف نماز روزہ، صرف زکوٰۃ، کیا یہی سب کچھ ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دل حاضر نہیں ہوتا، ہم روزہ رکھتے ہیں مگر غیبت کرنے سے نہیں رکتے، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں مگر اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ سوال ہیں جو حنیف کے دماغ میں ہر وقت چلتے رہتے تھے۔ چچا نے اسے مزید حیرت سے دیکھا۔ اللہ سے بات بیٹا؟ اللہ تو نبیوں سے بات کرتا تھا، اب تو وہی بند ہو گئی ہے، اب ہم دعا کرتے ہیں وہ سنتا ہے، یہی تو بات ہے۔ حنیف نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کا سوال اس کے دل میں کنڈی کی طرح کھڑکتا رہا۔ کیا واقعی اللہ سے بات ممکن نہیں؟ کیا صرف نبیوں کے لیے مخصوص تھی؟ کیا ایک عام انسان اپنے رب سے کبھی اس طرح بات نہیں کر سکتا جس طرح کوئی اپنے محبوب، اپنے دوست، اپنے باپ سے کرتا ہے؟ اسی رات حنیف کو نیند نہ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی سے باہر ستاروں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک ایسی پیاس تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا، کیوں نہ میں خود ہی اس سوال کا جواب ڈھونڈوں، کیوں نہ میں اپنے رب سے سیدھا بات کرنے کی کوشش کروں۔ اگلے ہی دن صبح سویرے حنیف نے اپنا تھوڑا سا سامان کو اپنے بستے میں ڈالا۔ اس نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان، میں کچھ دن کے لیے گاؤں سے باہر جا رہا ہوں، مجھے تنہائی میں کچھ سوچنا ہے۔ چچا نے پریشان ہو کر کہا، بیٹا یہ کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نہیں جانتا، چلا جاؤں گا، بس مجھے رستہ مل جائے گا۔ چچا نے بہت منع کیا مگر حنیف اپنے ارادے پر اڑا رہا۔ آخر کار چچا نے ہار مان لی اور اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت کیا۔ حنیف نے گاؤں کو چھوڑا اور پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔
اس کا کوئی مقصد نہ تھا، کوئی منزل نہ تھی، بس ایک اندرونی آواز اسے آگے کھینچ رہی تھی۔ وہ دن بھر چلتا رہا، شام تک وہ ایک گہرے جنگل میں پہنچ چکا تھا، تھکاوٹ سے چور۔ اس نے ایک درخت کے نیچے پناہ لی، اس نے اپنے بستے سے کھانا نکالا، کھایا، پھر نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد وہ سیدھا آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اس نے پہلی بار کوشش کی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے رب سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ اے میرے رب، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے سننا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے سن سکتا ہے؟ اس نے انتظار کیا، ہوا کی سرسراہٹ، پرندوں کی چہچہاہٹ، درختوں کے پتوں کی کڑکڑاہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے دل میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شاید چچا صحیح تھے، شاید واقعی اللہ سے بات صرف نبیوں کے لیے تھی۔ مگر پھر اس کے دل میں ایک آواز آئی، بالکل واضح نہیں مگر ایک احساس کی طرح آواز، صبر کرو، صبر سے ہی ہو کر گزرتا ہے مجھ تک پہنچنے کا راستہ۔ حنیف کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا یہ اس کا خیال تھا، یا پھر اس نے فیصلہ کیا وہ صبر کرے گا، وہ اسی جنگل میں کچھ دن ٹھہرے گا اور اپنے رب سے بات کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ اگلے کئی دن حنیف نے اسی جنگل میں گزارے۔ وہ صبح اٹھتا، نماز پڑھتا، پھر کھانے کو پھل ڈھونڈتا، دن بھر وہ ایک چٹان پر بیٹھ کر اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ شروع میں تو وہ محض اپنے خیالات ہی کو دہراتا رہتا، مگر آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی دعاؤں میں ایک طرح کی گرمی آ رہی ہے۔ وہ صرف الفاظ نہیں کہہ رہا تھا، اپنے دل کی گہرائیوں سے مخاطب ہو رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج عروج پر تھا، حنیف ایک ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ پانی کا شور تھا، پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس نے اپنے رب سے کہا، اے اللہ، تیری یہ تخلیق کتنی خوبصورت ہے، ہر چیز تیری تسبیح کر رہی ہے، مگر میں گونگا ہوں، میں تجھ سے کیسے بات کروں؟ اس بار اس کے دل میں ایک جواب آیا، جیسے کوئی نرم ہوا کا جھونکا اس کے اندر اثر کر گیا ہو۔ میری بات میرے کلام میں ہے، میری بات میری جہاں کی ہر شے میں بکھری ہوئی ہے، دیکھنے والی آنکھ اور سننے والا دل چاہیے۔ حنیف حیران رہ گیا، یہ خیالات اس کے اپنے نہیں تھے، وہ ایسے خیالات کبھی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، شاید یہ میرا وہم ہے، شاید میں تنہا رہتے رہتے خود سے بات کرنے لگا ہوں۔ مگر اس کے دل نے جواب دیا، نہیں، یہ وہم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حنیف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے رب کے کلام قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی قرآن کی کتاب لے کر آیا تھا، جو اس کی والدہ کی یادگار تھی۔ اس نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ بقرہ کی آیت۔ اچانک اس کی نظر ایک آیت پر پڑی جس کا ترجمہ تھا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو اس وقت قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حنیف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ قریب ہے، وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا وہ صرف دعا سنتا ہے یا جواب بھی سنتا ہے؟ کیا اس کے جواب کو محسوس کیا جا سکتا ہے؟ حنیف نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی اس تلاش میں ہر طرح کی مصیبت جھیلے گا اور اپنے رب سے براہ راست تعلق قائم کر کے رہے گا۔ کئی ہفتے گزر گئے، حنیف جنگل میں ہی رہا۔ اس کا خیال تھا کہ تنہائی میں اسے اپنے رب سے بات کرنے کا طریقہ مل جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ دعا کرتا، منتظر رہتا، مگر اسے کوئی واضح جواب نہ ملتا۔ مایوسی اس پر حاوی ہونے لگی۔ ایک دن جب وہ شدید مایوسی کے عالم میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس نے ایک بزرگ دیکھا۔ بزرگ سفید داڑھی والے، سادہ کپڑے پہنے، ایک لاٹھی ہاتھ میں لیے اس کی طرف آئے۔ حنیف حیران رہ گیا، اس گہرے جنگل میں اتنے بوڑھے شخص کا کیا کام؟ بزرگ قریب آئے اور مسکرا کر کہا، السلام علیکم بیٹا۔
وعلیکم السلام بابا جی، تم یہاں تنہا کیا کر رہے ہو؟ حنیف نے اپنی ساری کہانی سنائی، اپنی تلاش، اپنے سوال، اپنی ناکامی۔ بزرگ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بڑی شفقت سے بولے، بیٹا، اللہ سے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں، یہ محض الفاظ کا تبادلہ نہیں، یہ تو دل کا رشتہ ہے، روح کا تعلق ہے۔ تم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، یعنی تلاش کا، مگر تمہیں راستہ بھی تو چاہیے۔ راستہ؟ کون سا راستہ؟ حنیف نے پوچھا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اس کی محبت، اس کی خوشنودگی کا راستہ، جو اس کے ذکر میں ہے۔ تم نے تنہائی اختیار کی ہے، یہ اچھا ہے، مگر تمہیں اپنے نفس کی تربیت بھی تو کرنی ہوگی، اپنے اندر کے گناہوں کی، بری خواہشات، غرور اور لالچ کو مارنا ہوگا۔ جب تک تمہارا دل صاف نہیں ہوگا، اس میں اللہ کی بات کیسے اترے گی؟ حنیف نے سوال کیا، میں اپنے دل کو کیسے صاف کروں؟ بزرگ نے کہا، پہلی چیز توبہ، اپنی ساری زندگی میں کیسے ہر چھوٹے بڑے گناہوں پر سچی توبہ کرو۔ دوسری چیز ذکر، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تیسری چیز خدمت، کسی کے کام کو بے لوث۔ چوتھی چیز فکر، دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اور پانچویں چیز محبت، ہر مخلوق میں اللہ کی تجلی دیکھو، اس سے محبت کرو۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ حنیف نے التجا کی، بابا جی آپ کون ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، میں صرف ایک راہگیر ہوں جسے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو تو کل صبح سویرے اس ندی کے کنارے آنا، میں تمہیں کچھ اور بتاؤں گا۔ اگلے دن صبح سویرے حنیف ندی کے کنارے پہنچا، مگر بزرگ وہاں نہ تھے۔ اس نے انتظار کیا، مگر وہ نہ آئے۔ حنیف مایوس ہوا، مگر پھر اس کی نظر ندی کے پانی پر پڑی۔ پانی شفاف تھا، اس میں پتھر اور ریت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے بزرگ کی بات یاد آئی، جب تک دل صاف نہیں ہوگا اس میں اللہ کی بات کیسے اترے گی؟ شاید بزرگ کا یہی مقصد تھا، اسے خود ہی راستہ دکھانا۔ حنیف نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے گا۔ حنیف نے اپنے دل کی صفائی کا سفر شروع کیا۔ اس نے سب سے پہلے توبہ کی۔ اس نے ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے ہر واقعے کو یاد کیا، ہر وہ بات جو اس نے غلط کہی، ہر وہ کام جو اس نے غلط کیا، ہر وہ خیال جو ناپاک تھا۔ اس نے ہر ایک کے لیے اللہ سے معافی مانگی، آنسو بہائے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ پھر اس نے ذکر شروع کیا۔ وہ ہر وقت چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے اللہ اللہ کہتا رہتا۔ شروع میں تو وہ محض زبان کا ذکر تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ یہ نام اس کے دل میں اتر رہا ہے۔ اس کا دل بھی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کہنے لگا۔ خدمت کے لیے اس نے جنگل کے جانوروں کو کھانا ڈالنا شروع کیا، پرندوں کے لیے بیج بکھیرتا، ہرنوں کو پانی پلاتا۔ ایک دن اسے جنگل میں زخمی خرگوش ملا۔ اس نے اس کے زخم کو پانی سے دھویا، پتوں سے پٹی کی اور اس کی دیکھ بھال کی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو گیا۔ فکر کے لیے اس نے اپنے سامان کو مزید کم کر دیا۔ اس کے پاس اب صرف ایک چادر، ایک برتن اور ایک قرآن مجید تھا۔ وہ سادہ پھل کھاتا اور پانی صاف پیتا۔ اور محبت، اس نے درختوں، پہاڑوں، ندی، ہوا، سورج، چاند، ستاروں سے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنا شروع کی۔ ہر چیز اسے اللہ کی طرف بلاتی محسوس ہوتی۔ ایک مہینے کے بعد حنیف کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل ہلکا ہو گیا ہو۔ اس کے اندر سے غصہ، حسد، تکبر غائب ہو رہا تھا۔ اسے ایک گہرا سکون مل رہا تھا۔ اور پھر جب ایک رات چاندنی چھٹی ہوئی تھی، حنیف ایک چٹان پر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک نور سا پھوٹا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا رب اسے کچھ کہہ رہا ہے۔ اب تم تیار ہو، اب مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ حنیف نے آنکھیں بند کی۔ اس نے اپنے رب سے کہا، اے میرے محبوب، اے میرے مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا ہوں، تو میرا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے دل میں ایک آواز سنی۔ یہ آواز الفاظ کی نہیں تھی، مگر مفہوم بالکل واضح تھا۔ یہ محبت، شفقت، قربت اور ہدایت کا ایک سمندر تھا جو اس کے اندر اتر رہا تھا۔
حنیف نے سمجھ لیا کہ یہی وہ بات ہے جس کی تلاش میں تھا۔ اللہ سے بات کرنے کا یہی طریقہ ہے، دل کی زبان میں۔ حنیف کو اپنے رب سے بات چیت کرنے کا وہ طریقہ مل گیا تھا جو الفاظ سے بالا تھا۔ یہ ایک روحانی رابطہ تھا، ایک احساس، ایک کیفیت جس میں اس کا رب اس کے دل میں ہدایت، محبت اور علم ڈالتا رہتا۔ مگر حنیف کو اب ایک اور خواہش ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس رابطے کو مزید واضح شکل ملے، جیسے نبیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ایک عام بندہ بھی اپنے رب سے براہ راست کلام کرنے کی اس سطح تک پہنچ سکتا ہے؟ ایک رات حنیف گہری سوچ میں تھا۔ اس نے اپنے رب سے سوال کیا، اے پروردگار، کیا میں تجھ سے الفاظ میں بات کر سکتا ہوں؟ کیا تو مجھے کوئی حکم دے گا، کوئی ہدایت؟ جواب میں اس کے دل میں ایک پیغام آیا، میرا کلام قرآن میں مکمل ہو چکا ہے، مگر جو میری طرف توجہ کرے میں اس کے دل میں ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تجھے جو کچھ درکار ہے اس کتاب میں تلاش کر، میں تیری رہنمائی کروں گا۔ حنیف نے اگلے دن قرآن مجید گہرائی سے مطالعہ کرنا شروع کرا، ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کری اور اسے آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا۔ وہ صرف تحریر نہیں رہتی تھی بلکہ اس سے بولتی تھی، ہر آیت اس کے دل میں ایک نئے دروازے کھولتی۔ مثال کے طور پہ جب اس نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، آل عمران، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ خود ان نشانیوں کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ درخت کی ساخت میں، پہاڑوں کی شکلوں میں، بادلوں کے بننے میں، ستاروں کی چمک میں حکمت کے اسباب دیکھنے لگے گا۔ اس کے دل میں جواب آیا، میرا باطن میری محبت ہے، جو مجھ سے محبت کرے وہ میرے باطن میں داخل ہو جاتا ہے، اور میری محبت حاصل کرنے کا رستہ میری اطاعت، میرے ذکر اور میرے بندوں کی خدمت میں ہے۔ حنیف نے اس ہدایت کو سینے سے لگا لیا اور ہر روز اپنی عبادت، ذکر اور خدمت میں اضافہ کرتا گیا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی محبت کے حصولوں کے لیے وقف ہو گیا۔ حنیف کی روحانی ترقی دیکھ کر اس کے نفس اور شیطان نے اسے آزمائش میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک دن جب حنیف ندی کے کنارے ذکر کر رہا تھا، اس کے دل میں اچانک غرور کا ایک خیال آیا، دیکھو تم کتنے خاص ہو، تم اللہ سے براہ راست بات کرتے ہو، تمہیں ہدایت ملتی ہے۔ دوسرے لوگ تو صرف ظاہری عبادت کرتے ہیں، تم باطن تک پہنچ گئے ہو۔ یہ خیال آتے ہی حنیف کو احساس ہوا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، میں تجھ سے عاجزی مانگتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، میری ہر حالت تیری دین ہے۔ اس کے دل میں تسلی کی آواز آئی، یہی ہے امتحان، ہر ترقی کے بعد آزمائش آتی ہے، عاجزی ہی تیری کامیابی ہے۔ حنیف کو اچانک اپنے گاؤں کی یاد ستانے لگی، اپنے چاچا، اپنے بچپن کے دوست، گھر کی آرام دہ زندگی یاد آئی۔ اس کے دل میں خیال آیا، کیا یہ سب چھوڑ کر تم نے صحیح کیا؟ تنہا جنگل میں رہ کر کیا ملا؟ واپس چلے جاؤ، گاؤں میں رہو، معمولی سی عبادت کرو، آرام سے زندگی گزارو۔ یہ خیال بھی حنیف نے پہچان لیا۔ اس نے اپنے رب سے کہا، اے اللہ، میرے دل میں دنیا کی محبت ڈال کر میری آزمائش نہ کر، تو ہی میری منزل ہے، تو ہی میرا مقصد۔ اور پھر دل میں ہدایت آئی، دنیا کا تر کرنا مقصد نہیں، بلکہ میری محبت میں دنیا سے بے نیاز ہونا مقصد ہے۔ تو جنگل میں بھی ہو یا گاؤں میں، اگر تیرا دل میری طرف سے تو سب ٹھیک ہے، مگر ابھی تیری تربیت جاری ہے۔ حنیف نے اطاعت کی، وہ جنگل میں ہی رہا، مگر اس آزمائش سے اسے ایک اہم سبق دیا۔ روحانی سفر میں ہر قدم پر نفس اور شیطان کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، ہر مرتبہ اللہ کی پناہ مانگنی ہوگی، عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ کچھ مہینے گزر گئے، موسم بدل گیا، سردیوں کا آغاز ہو گیا۔ حنیف نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی تھی، درختوں کی شاخوں سے، پتوں سے۔ ایک دن سخت سردی پڑ رہی تھی، برف باری ہونے لگی تھی۔ حنیف اپنی جھونپڑی میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی جسے سردی لگ رہی تھی۔ بوڑھے نے حنیف کو دیکھتے ہی کہا، بیٹا، میں راہ بھٹک گیا ہوں، برف باری نے رستہ دھندلا کر دیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پناہ لے سکتا ہوں؟ حنیف نے فوراً اسے اندر بلایا۔ اس نے اپنی چادر اسے دے دی اور آگ جلائی تاکہ وہ گرم ہو سکے۔ اس نے بوڑھے کے لیے گرم پانی کیا اور اپنے پاس موجود کچھ خشک پھل اسے کھلائے۔
بزرگ گرم ہو کر آرام سے بیٹھ گئے۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں رہتے ہو؟ حنیف نے اپنی کہانی سنائی۔ بزرگ غور سے سنتے رہے، پھر بولے، تم نے اللہ کی تلاش میں گھر بار چھوڑ دیا؟ اچھا کیا، مگر کیا تم جانتے ہو اللہ اپنے بندوں کی خدمت میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جی بابا، میں نے سنا ہے۔ سنا نہیں، جاننا ہے۔ بوڑھے نے کہا، دیکھو تم نے مجھے پناہ دی، گرمی دی، کھانا دیا، تمہارے اس عمل سے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اگر تم واقعی اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کرو، ہر ضرورت مند میں اللہ کو دیکھو۔ جب تم کسی بھوکے کو کھانا دو گے تو اللہ تمہیں کہے گا، میرے بندے تو نے مجھے کھلایا۔ جب تم کسی کو کپڑے دو گے تو اللہ کہے گا، تو نے مجھے پہنایا۔ یہ سن کر حنیف کے دل میں ایک نور پھوٹا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ خدمت خلق در حقیقت اللہ سے محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ بوڑھا اگلے دن چلا گیا، مگر اس کی باتوں نے حنیف کی زندگی بدل دی۔ حنیف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں جائے گا اور لوگوں کی مدد کرے گا۔ اے میرے رب، تو وہ واحد ہے جو ہر دل کی گہرائی کو جانتا ہے، ہر آنسو، ہر درد، ہر خاموش تمنا کو محسوس کرتا ہے۔ تو وہی ہے جس کی محبت میں ہر دکھ چھوٹ جاتا ہے، ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے اور ہر دل سکون پاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی حنیف کی طرح تیرے قریب لے آ، ہمیں تیرا ذکر، تیری محبت اور تیرے بندوں کی خدمت کا موقع دے۔ ہمارے دلوں سے غرور، حسد اور دنیا کی محبت کو نکال دے اور ہمیں سچا، عاجز، شکر گزار اور تیرے کامل بندوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن کے دل خالی ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جن کے راستے اندھیرے ہیں، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں سکون، صبر اور ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو ہمارے لیے روشنی بنا دے۔